اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک آپ کو قرآن حکیم ملتا ہے من لدن حکیم علیم، ایک حکمت والے اور علم والے رب کی طرف سے۔ اذ قال موسیٰ، جس وقت فرمایا حضرت موسیٰ نے لِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں کو، انی آنست نارا کہ بے شک میں محسوس کر رہا ہوں، میں نے دیکھی ہے نارن آگ، سآتیکم منہا بخبر، اور میں لاتا ہوں تمہارے پاس کوئی خبر، او آتیکم یا پھر لے کر آؤں گا، بشہاب قبس ایک سلگتا ہوا انگارہ، لعلکم تصطلون تاکہ تم سینک سکو۔ فلما جاءها نودیہ، پس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اس آگ کے پاس، نودیہ آواز دی گئی کہ ان بورک من فی النار ومن حولہا، کہ بے شک برکت رکھی گئی ہے اس میں جو کچھ آگ میں ہے، ومن حولہا اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے، وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ جو پالنہار ہے جہان والوں کا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النمل کی آیتیں ہیں۔ آج ہمارا درس آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 8 تک ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، کہ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں کتاب ہے کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے ایک ایسے بادشاہ کی طرف سے کہ جو حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ یعنی اس کی اہمیت بتا دی گئی کہ کوئی یہ معمولی کلام نہیں بلکہ حکمت اور دانائی اور علم کے بادشاہ کی جانب سے اس کو نازل کیا گیا ہے، یعنی اس کو نازل کرنے والا بھی سب سے اعلیٰ ہے، اس جیسا تو ہے ہی نہیں کوئی، اس کے مثل تو ہے ہی نہیں کوئی، وہ تو ہے ہی بادشاہوں کا بادشاہ جو حکمت و علم کا بادشاہ ہے، اور جس کے اوپر نازل ہوا ہے، جس کو یہ قرآن حکیم ملا ہے، وہ بھی پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے۔ تو یوں ہمیں قرآن مجید کی اہمیت کا علم ہوا کہ جو ہمارے ہاتھوں میں کتاب اور جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اور جس کی آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ معمولی کتاب نہیں بلکہ اس کو نازل کرنے والا تو ہے ہی سب کا بادشاہ، اور جس کے اوپر نازل ہو رہا ہے وہ بھی کم نہیں، وہ بھی مخلوق میں سب سے اعلیٰ۔ تو اسی سے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کی کتاب کتنی اعلیٰ ہے۔ اللہ کی کتاب بھی اسی طریقے سے اعلیٰ ہے، یعنی تینوں چیزیں اعلیٰ ہو گئیں، نازل کرنے والا بھی، نازل ہونے والی کتاب بھی، اور جس کے اوپر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے وہ اللہ کا نبی بھی۔ تو اس لیے یہ بڑی اہمیت والی باتیں ہیں۔ فرمایا پہلا قصہ اس سورت کا آ گیا جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنے بیوی کو، اپنے اہل خانہ کو لے کر آ رہے تھے اپنے علاقے کی طرف، مصر کی جانب، سردی کا بڑا سخت سردی کا موسم تھا، شدید سردی تھی، رات کا وقت تھا، ٹھٹھر رہے تھے سردی سے۔ حضرت کی نظر پڑ گئی کہ او دور پہاڑ پر مجھے آگ دکھائی دیتی ہے،
دور پہاڑ پر مجھے آگ دکھائی دیتی ہے۔ اپنی گھر والی سے کہا کہ آپ یہیں پر بیٹھیں، میں وہاں آگ والے کے پاس جاتا ہوں، اگر تو وہاں کوئی بندہ ہوا تو کم از کم میں راستہ پوچھ کر آؤں گا، کیونکہ ہم راستے سے بھٹک چکے ہیں، کوئی راستے کی خبر لے کر آؤں گا کہ کس طرف جانا ہے، کیا ماحول ہے جنگل کا۔ اور اگر وہاں کچھ نہ بھی ہوا، کوئی بندہ بتانے والا نہ بھی ہوا، تو کم از کم یہ بات تو کنفرم ہے کہ آگ کا شعلہ ہی لے آؤں گا، کوئی انگارہ لے کر آؤں گا، کوئلے لے کر آؤں گا، تاکہ ہم سینک تو سکیں، سردی سے کانپ رہے ہیں، سینک تو سکے، اس سے آپ کو حرارت ملے گی، سکون آئے گا، یا تو دونوں کام ہو جائیں گے یا پھر ایک ہو جائے گا۔ تو یوں کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بٹھایا اور وہ کوہ طور کے اوپر چلے گئے جہاں سے وہ آگ دکھائی دیتی تھی۔ یہی اللہ نے فرمایا اذ قال موسیٰ لأہلہ، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لأہلہ اپنے گھر والوں کو، انی آنست نارا، کہ بے شک میں محسوس کرتا ہوں، میں نے دیکھی ہے آگ، سآتیکم منہا بخبر، یا تو میں لاؤں گا تمہارے پاس کوئی نہ کوئی خبر، او آتیکم بشہاب قبس، یا پھر کم از کم میں کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا، لعلکم تصطلون، شاید کہ تم سینک سکو، اس آگ سے فائدہ حاصل کر سکو۔ انہوں نے کہا جی جائیں، آپ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں۔ کیا لینے کے لیے گئے ہیں؟ آگ یا خبر؟ آگ جس نے جلائی ہوئی ہے اس سے خبر لینے گئے ہیں، یا پھر کم از کم آگ لینے گئے ہیں؟ فلما جاءہا، پس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، وہاں تشریف لے آئے کوہ طور پر، دیکھا کہ یہ تو آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے، کوئی معمولی آگ نہیں ہے، وہ تو عجیب و غریب آگ ہے، وہ آگ تو تھی نہیں، وہ تو اللہ کے نور کی تجلی تھی، وہ اللہ کے نور کی تجلی تھی جو ظاہر ہو رہی تھی، دور سے چمک رہی تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی آگ ہے، وہ تو آگ تھی نہیں۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت پہلی وحی دینے کے لیے، پیغام دینے کے لیے، نبی بنانے کے لیے لکھا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ کو یوں طور پر بلا لیں گے۔ لینے آگ گئے، نبوت لے کر آ گئے، وہاں آواز دی گئی، غیب سے آواز آئی، یہ پہلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کلام ہے اللہ تعالیٰ سے، غیب سے آواز آئی، اس سے پہلے کچھ بھی پتہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، سب سے بڑے حکیم اور دانا سمجھدار ہوتے ہیں، پوری مخلوق میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جس چیز کی ان کو خبر عطا فرما دے وہ تو معلوم ہو جاتی ہے، اور جس چیز کی خبر نہ دے وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بات سمجھ لیجئے، میں نے یہ پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا ہوا ہے، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ نبوت کے بعد تو اللہ کا نبی بن جاتا ہے، وہ تو 1.25 کم و بیش نبیوں میں آ جاتا ہے نا، اس کا تو مقام ہی بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن نبوت سے جو پہلے کا زمانہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کا، یہ بھی کامل درجے کی ولایت کا زمانہ ہوتا ہے۔ عام ولی بھی کوئی اتنا بڑا ولی نہیں ہو سکتا کہ جتنا بڑا ولی اللہ کا نبی ہوتا ہے نبوت سے پہلے۔ نبوت کے بعد تو وہ بن گیا نبی اللہ کا، اور لیکن نبوت سے پہلے جو ہے بھی اس کا کوئی درجہ کم نہیں، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے بہت بڑا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے تو اس کو نبوت ملتی ہے کہ وہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ زاہد، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ جوان اور سب سے زیادہ اعلیٰ حکمت، علم، عقل والا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آگے؟ یعنی چلے مان لیا کہ حضرت موسیٰ ابھی نبی نہیں ہے لیکن کامل ولی تو ہیں، نبوت تو ابھی ملنے والی ہے نا، لیکن کامل ولی تو ہیں نا، اور ولیوں سے بھی بڑے ولی ہیں جن کو آج ہم ولی مانتے ہیں۔ ہمارے جو ولی ہیں پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت علی حجویری، حضرت سلطان بہو، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، دیگر
ان سے بھی بڑا ولی ہوتا ہے اللہ کا نبی اپنی نبوت سے قبل۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے ولی ہو یا اللہ کا نبی ہو، اس کو اس وقت تک کسی چیز کی خبر نہیں ملتی جب تک اللہ نہ دے، جب تک اللہ نہ اگر کسی غیب کی خبر کے بارے میں مطلع فرما دیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے، اور اگر نہ بتایا جائے تو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہی تو ہم عقیدہ بیان کرتے ہیں قرآن حکیم کا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہے۔ فرماتے ہیں میں آگ لینے جاتا ہوں، لیکن وہاں دیکھا کچھ عجیب ہے، آواز آئی غیب سے، انبورک من فی النار ومن حولہا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ جہاں تشریف لائے ہیں یہ جو آگ ہے یہ آگ نہیں، یہ تو نیری برکت ہے۔ اس سے اللہ رب العزت آپ کو ایسا فیض دے گا جو پوری دنیا تک جائے گا، پوری دنیا جس سے سیراب ہوگی، ایسا فیض دے گا، ایسی اس میں برکت رکھی ہے اللہ رب العزت نے۔ اور ومن حولہا، اور اس کا ارد گرد جو حصہ ہے یہ بھی برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ارد گرد کیا تھا؟ یا تو وہاں کی جو زمین ہے، یا پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے ارد گرد اللہ کے فرشتے تھے جو اس کو لے کر آئے تھے، جو اس آگ کی تجلی کو، نور کی تجلی کو لے کر آئے تھے۔ وہ کون تھے؟ اللہ کے فرشتے تھے۔ اور ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے، اللہ رب العزت تھا تو اپنے مقام پر، اللہ واجب الوجود ہے، لیکن اس کا وجود کس طرح کا ہے یہ کوئی نہیں جانتا نا۔ اللہ تھا اپنے مقام پر جہاں وہ بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو نور کی تجلی ظاہر ہوئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے یہاں حلول کر گیا ہے۔ جہاں بھی اللہ بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا ہے اس کا مطلب نہیں کہ وہ وہاں سے یہاں آ گیا ہے، بلکہ صرف ایک نور کی چھوٹی سی تجلی ظاہر ہوئی۔ بات سمجھ، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجیے، یہ بھی اہم بات ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں نا اللہ پاک، یہ عربی میں سب سے بہترین اللہ کو پکارنے کا طریقہ ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ہم اپنی زبان میں، اردو میں، پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک، یا اللہ پاک۔ یہ سب سے بہترین اللہ کو پکارنے کا طریقہ ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یوں پکارنے سے بہت خوش ہوتا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں کہ جس خدا کے ہم پجاری ہیں وہ ہر طرح کے عیب و نقص اور شریکوں سے پاک ہے، تو اس لیے یوں پکارا کرے۔ اسی لیے تو سبحان اللہ والا کلمہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اس میں اللہ کی جو پکار ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، رب العالمین، جو پالنے والا ہے جہان والوں کو۔ انشاءاللہ یہی تک، پھر کل یہیں سے آگے چلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔